بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ LES انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ تمام دیکھنے سننے چاہنے والوں کو خوش آمدید۔ سب سے پہلی بات کہ آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ LES 491 کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پہ کلک بھی کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی موٹیویٹڈ اور انفارمیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک موٹیویشن کے متعلقہ ہے، سوشل کانفیڈنس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ نئی جگہوں پہ جانے سے اور نئے لوگوں سے ملنے یا شادی بیاہ یا اس قسم کی دیگر تقریبات دعوت وغیرہ میں جاتے ہوئے ایزی فیل نہیں کر رہے ہوتے، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے تو جیسے جان ہی نکل جاتی ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں وہاں پہ بولوں گا کیسے، مجھے تو بات نہیں کرنی آتی، میں بات کرنا تو چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے، مجھے شرم سی آتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نئی جگہوں پہ جانے اور نئے لوگوں کے سامنے اسی طرح بھاگتے رہے تو آپ کا حلقہ احباب بھی کم ہو جائے گا، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ آپ کا جو سوشل کانفیڈنس ہے وہ بھی کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے۔ دماغی طور پہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ آئیے اب ان دونوں وجوہات کا ہم مختصراً جائزہ بھی لیتے ہیں اور ان کا سلوشن بھی دیکھتے ہیں۔ The first reason یعنی پہلی وجہ، your wrong mindset، یعنی آپ کے غلط ذہنی توازن، یعنی آپ نے جو اپنے ذہن میں ایک توازن بنا لیا ہے، ایک سانچہ بنا لیا ہے اپنے ذہن میں، وہ آپ نے غلط بنایا ہے۔ اجنبی یا نئے موقع پہ یا نئی جگہ پہ جانے میں بے سکونی یا بے چینی محسوس کرنے کی سب سے پہلی بنیادی اور بڑی وجہ ہی آپ کا ذہنی غلط نقشہ یعنی رانگ مائنڈ سیٹ ہے۔ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ وہاں جاتے ہیں اور جو وہاں کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، آپ کا سارے انداز، آپ کی گفتار، کردار، ہر چیز کا تعلق وہاں آپ کے مائنڈ سیٹ سے ہوتا ہے جو آپ ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اکثر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ شرکت کرتے ہیں کہ جیسے میں پتہ نہیں کسی کمپٹیشن مقابلے میں جا رہا ہوں، دوسروں کو ہرانا ہے اور خود جیت کے سب سے نمایاں نظر آنا ہے، لوگ میری طرف دیکھیں اور عش کر اٹھیں کہ واہ کیا بات ہے۔ تو یہاں ذرا غور کیجئے کہ ایسے لوگ باقیوں کو اپنی طرح کا مہمان نہیں سمجھ رہے ہوتے بلکہ اپنا حریف سمجھنے لگتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ خود ہی اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق محسوس کرتے ہیں کہ میں تو وہاں کے لوگوں سے بہتر نہیں بن پایا، اور نہ میرے کپڑے ان سے اچھے تھے، میں بول بھی ان سے اچھا نہیں پاؤں گا، وغیرہ وغیرہ، تو جب یہ چیزیں وہاں کے لوگوں سے پوچھی جاتی ہیں، وہاں کے لوگوں سے جب باتیں کرتے ہیں ایسے لوگ، تو ان کو خود ہی محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ مجھ سے بڑھ کے ہے، یعنی یہاں پہ کمپٹیشن کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ کبھی بھی جب آپ نئی جگہ پہ جاتے ہوں یا نئے لوگوں سے ملتے ہوں تو مقابلہ بازی کی نہ سوچیں، کمپٹیشن والی سوچ نہ لے کے جائیں، بلکہ کچھ نیا سیکھنے کی سوچ لے کے جائیں، اور یہ سوچ لے کے جائیں کہ وہاں میں نے نئے لوگوں سے ملنا ہے، نئی جگہ سے جانا ہے، نئی جگہ پہ جا کے مجھے نت نئے تجربات حاصل ہوں گے اور جو میں نے سیکھ کے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے ہیں۔ دوسرا ریزن یعنی دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یو رن فرام سچ پلیسز، آپ ایسی جگہوں سے بھاگتے رہے ہیں۔ یعنی اس گھبراہٹ اور بے چینی کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ آپ شروع ہی سے ایسی جگہوں پہ جانے سے کتراتے تھے اور آپ کا دل کرتا تھا یار میں نہ جاؤں۔ اکثر مثلا کسی دوست کو یا کسی بھائی کو، کسی بچے کو کہا جائے جاؤ بیٹا اپنے کالج کا پراسپیکٹس لے کے آؤ، تو اسے شرم آنی شروع ہوتی ہے، میں کالج جاؤں، میں سکول جاؤں، میں اکیڈمی جاؤں، اور میں اب دوبارہ جاؤں، میں جاؤں وہاں وہ لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے، ایسے یعنی اس قسم کی باتیں سوچنے سے یہ لوگ شروع سے ہی گھبراتے تھے اور بھاگتے رہے ہیں۔ اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ کو جہاں بھی بلایا جائے، جہاں بھی انوائٹ کیا جائے، جہاں بھی بھیجا جائے، آپ فوراً تیار ہو جائیں اور ضرور جائیں، اور جب جہاں پہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں آپ وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے قریب ہو کے ان کی باتوں کو سنیں۔ ہاں، راز و نیاز کی باتیں نہ ہو رہی ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ جب صرف دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، بلکہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں ایسی باتیں ہی نہ کریں جب کوئی تیسرا ان کو دیکھ رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو خام خواہ آپ وہاں جا کے سر نہ اڑائیں، بلکہ جہاں ایک مجمع عام ہو یا 3-4 بندے یعنی 5-7 بندے جہاں بیٹھے ہوں، عام ایک محفل سجی ہوئی ہو، تو وہاں آپ ان کے قریب ہو کے بیٹھ جائیں اور ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کریں کہ وہ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر جو سوشل کانفیڈنس ہے وہ اپنے ایک لیول پہ دوبارہ واپس آ جائے گا، اور ہو سکے تو جانے سے پہلے ایسے کسی ایک موضوع پہ تھوڑا بہت مطالعہ کر کے جائیں، مثلا سیاست کے موضوع کو چھوڑ کے باقی کسی بھی موضوع پہ آپ مطالعہ کر جائیں، کیونکہ سیاست ایک ایسا موضوع ہے جہاں آخرکار لوگوں میں لڑائی ہوتی دیکھی ہے۔ ہر انسان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہوتا ہے اپنے سیاستدان کے بارے، تو آپ سیاست کے علاوہ کسی بھی موضوع پہ تھوڑا بہت جو ہے مطالعہ کر کے جائیں، تاکہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھیں اور جیسے ہی آپ کو موقع ملے آپ کچھ نہ کچھ
ضرور وہاں پہ بول سکیں، بات کر سکیں، گفتگو کر سکیں. ان دو چیزوں سے آپ کا سوشل کانفیڈنس بہتر ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ موٹیویشنل ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہم سے کسی بھی قسم کا مشورہ یا رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اسکرین پر ہمارے دونوں واٹس ایپ کے نمبر نظر آ رہے ہیں. دن 12 بجے سے شام 4 یا 5 بجے تک آپ ہم سے ان دونوں نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ میسج کرنے کے لیے ہمارے دو نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، 0311 744 9071 اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 0314 366 4870.